السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے، تو چلیے میں کیمرہ گھماتا ہوں اس راستے کی طرف جس کے ساتھ بہت سی یادیں جڑی ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ساتھ میری گہری یادیں ہیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے میں ان راستوں پر کبھی کبھار چلا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ راستہ ایک ایسے گاؤں کی طرف جاتا ہے جس کے ساتھ مجھے خاص انسیت ہے۔ اس گاؤں کے ساتھ مجھے خاص محبت ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک ایسا شخص رہتا تھا جو میرے دل کے بہت قریب تھا۔ اس گاؤں کا نام کلا منڈیالہ ہے، اور ابھی جس راستے پر میں چل رہا ہوں، یہ راستہ یہاں کے ریلوے اسٹیشن ریا خاص کی طرف جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے اپنے ننیال رہتا تھا، تو میری نانی جان اور نانا جان مجھے اس گاؤں بھیجا کرتے تھے۔ میں کبھی کبھار ان کی نمائندگی کرتا۔ چھوٹی خالہ کی یہاں شادی ہوئی، شب بارات آتی یا عید آتی تو میں ان کے لیے عید لے کے آتا، شب بارات کی روٹی لے کر آتا، والدین کا پیار لے کر آتا۔ میرے جو خالو تھے، میری چھوٹی خالہ کے شوہر، جن کا نام لیاقت شیخ تھا، جن کو عرف عام میں بہو جی کہتے تھے، محبت سے لوگ ان کا جو نک نام ہے بہو جی پکارا کرتے۔ ان کے ساتھ میرا بڑا گہرا اور دلی تعلق قائم ہو گیا۔ رشتے میں وہ میرے خالو تھے، لیکن ہمارے درمیان بے مثال دوستی کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ ان راستوں پر ہم چلتے، کبھی بائک پر، کبھی پیدل۔ اس لیے آج میں اکیلا اس طرف نکلا ہوں تو اس کا یہی مقصد ہے کہ میں وہ ساری باتیں، وہ ساری یادیں خود کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ ویڈیو بنا کر کہیں اپلوڈ تو نہیں کرنی، نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے ویوز لینے کا، نہ ہی یہ ایسی ویڈیو ہے جسے میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکوں۔ یہ تو خالصتاً اپنی ذات کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، کچھ پرانی یادیں ہیں جن کو میں تازہ کر رہا ہوں۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں اپنے پیارے خالو لیاقت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ان کے کچھ اوصاف، ان کی کچھ خوبیاں جو آج بھی میرے ذہن پر نقش ہیں، بہت کم انسانوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہو جی بہت بڑے ظرف کے مالک انسان تھے۔ بہو جی بہت با اخلاق اور مہمان نواز تھی۔ ان کی سب سے بڑی جو خوبی تھی، مہمان نواز اور با اخلاق ہونا تھا۔ ان کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا، ان کے درجنوں کام ہوتے تھے۔ زمینداری تھی، ڈیرا تھا، دوست تھے، احباب تھے، مگر وہ سارے کام ادھورے چھوڑ دیتے اور اپنا سارا وقت اپنے مہمان کو دیتے۔ ان کی یہ ادا اتنی خوبصورت تھی جس سے ان کی شخصیت کو مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں۔
دوستو، میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں نہ میں نے سوچی، نہ میں نے کہیں لکھی، نہ میں کہیں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ جیسے جیسے میرے ذہن پر یہ یادیں وارد ہو رہی ہیں، میں ان کو بیان کر رہا ہوں، میں ان کو تازہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ شخص مجھے بہت محبوب تھا۔ میں آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں، ان کو کبھی نہیں بھولا، ہمیشہ ان کو یاد کرتا ہوں۔ اس راستے پر چلنا، ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کو تازہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص مجھے بہت پیارا تھا۔ ہمارے درمیان دوستی اور محبت کا بڑا گہرا رشتہ تھا۔ آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر در حقیقت وہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ اچھے لوگ اس دنیا سے چلے بھی جائیں مگر ان کی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں، وہ ہمیشہ دلوں میں رہتے ہیں۔ باؤ جی بھی ایک ایسے انسان تھے کہ جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ الفاظ گڈ مڈ ہو رہے ہیں، آواز بھر چکی ہے۔ اس لیے کہ میں ان کو مس کر رہا ہوں۔ ہم زندگی میں جب کوئی زندہ ہوتا ہے، ہمارے درمیان ہوتا ہے، تو شاید ہم اسے یقین نہیں دلا پاتے کہ ہمیں آپ سے کتنی محبت ہے، مگر جب وہ شخص چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ شخص بہت عزیز تھا۔ معذرت، دل کا تھوڑا پتلا، اس لیے جلدی جذباتی ہو جاتا۔ ان کی اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی یادیں دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بڑے خوش مزاج تھے، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرے خالو تھے، میرے دوست تھے، میرا ان سے ایک رشتہ تھا، اس لیے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ واقعتاً وہ بہت اچھے انسان تھے، بہت ہی پیارے انسان تھے، بہت ہی مخلص انسان تھے۔ ایسے لوگ، ایسے بڑے ظرف کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ہر کوئی متاثر نہیں کر سکتا، بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو میرے دل میں جگہ بنا پاتے ہیں، ان میں سے وہ بھی ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت کچھ کہنے کو باقی ہے، بڑی باتیں ہیں، بڑی یادیں ہیں، مگر الفاظ میں ایک تسلسل نہیں، بے ربط سی گفتگو ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا میں اپنے جذبات کا کیسے اظہار کروں، یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں۔
اسے میں نے اپلوڈ بھی نہیں کرنا، اسے میں نے کسی کو دکھانا بھی نہیں۔ صرف ان کو یاد کرنے۔ شاید ان لمحات کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان راستوں پر دوبارہ چل رہا ہوں جہاں پر ہم کبھی دو چلا کرتے تھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ خود سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔